بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان اور جہان دیا، درود السلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکالا۔ خواتین حضرات، خاص طور پر آج جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک قومی موضوع ہے، اور وہ کیا موضوع ہے؟ وہ آپ کا موضوع ہے، میرا موضوع ہے، پاکستان کا موضوع ہے، پاکستانیت کا موضوع ہے، پاکستانی عوام کا موضوع ہے، پاکستانی حکومت کا موضوع ہے۔ کیا موضوع؟ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے جو کام دکھایا کہ 15 سال تک اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو پاکستان کے خلاف مختلف انداز میں اکساتا رہا اور جعلی خبروں سے ان کو بہکاتا رہا، وہ موضوع ہے میرا، یعنی فیک نیوز۔ فیک نیوز کا بڑا شور شرابہ ہے، اور یہ ایک بڑی تحقیق کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہے۔ جس ادارے نے تحقیق کی ہے، EU ڈس انفارمیشن لیب نے، اس کا جو دفتر تھا وہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں تھا، اور انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ سارا کام جو ہے یہ بھارت کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اور دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ کہ اس میں ایسی NGOز بھی شامل تھیں، 10 ایسی NGOز جو باقاعدہ اقوام متحدہ کی منظور شدہ تھیں، اور معاملات ایسے تھے کہ پاکستانی حکومت نے جب بھی ان پر واویلا کیا، اقوام متحدہ کی توجہ کرانے کی کوشش کی، یورپی یونین کو بتایا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان میں وہ جارحیت بھی کر رہا ہے، اور سرحدی جو جھڑپیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، دہشت گردی بھی وہ کرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن نہ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا، نہ یورپی یونین نے، بلکہ ان کی ہمدردیاں، ان کے ساری دوستی، ان کی ساری محبت وہ بھارت کے ساتھ تھی۔ آج الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ 15 سال تک بھارت کی اور بھارتی حکومت کی ایما پر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، کیونکہ یہ جو EU ڈس انفو لیب ہے، اس کی تحقیقات کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب انہوں نے نئی دہلی خط لکھا اس کے ایڈریس پہ، تو پتہ لگا وہ ایڈریس بھی جعلی ہے، اور BBC نے بھی کنفرم کیا کہ کیا وہ ایڈریس ہیں، وہاں کوئی ادارہ نہیں، وہاں کوئی دفتر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ لیکن پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن ہوتی رہی۔ سری واستوا گروپ اور انڈین کرونیکل کے نام سے یہ دونوں اکٹھے تھے، اور انہوں نے یہ سارا گمراہ کن خبروں کا سلسلہ جو تھا انڈین نیٹ ورک سے شروع کیا۔ یہ 15 سال سے جاری تھا۔ اب اس کوشش میں کیا ہوتا تھا کہ یورپی یونین کو فیک نیوز کی تحقیقی ادارے نے جب یہ کام کیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اور پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ 750 جعلی میڈیا آرگنائزیشن اور غیر فعال تنظیمیں اتنا بڑا نیٹ ورک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے لوگ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ بھارت نے واویلا کیا ویسے پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ احتجاج بھی کیا، مطالبہ بھی کیا، کہ اس کی تحقیقات کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آج یہ بات سامنے آ گئی کہ پاکستان حکومت نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ اس پر ایکشن لے، یورپی یونین اس پر ایکشن لے، اور اس پر رد عمل ظاہر کرے کہ بھارت نے جو انداز میں پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی وہ کیوں کی، اور جس انداز میں اس نے جعلی تنظیمیں بنائیں، NGOز بنائیں، غیر فعال تنظیمیں بنائیں، میڈیا ہاؤسز بنائے، اور اس کے بعد پھر ٹویٹس کے ذریعے۔ اب آپ غور کریں کہ PDM جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے، ایک تحریک چلا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو حکومت کو رخصت کر دیں۔ لیکن کراچی کے جلسے کے بعد اس گروپ نے کیا کیا، جو انڈین کرونیکلز تھے، انہی نے کیا کیا، انہی نے ایک ٹویٹس دیے، مختلف ٹویٹ، اور اس کے ذریعے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ کراچی کے جلسے کے بعد ساری رات بھارتی جو ٹویٹس تھے وہ اسی طرح آتے رہے، بھارتی جو ہاؤسز تھے، میڈیا ہاؤسز، وہاں سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ساری رات یہ ہنگامہ آ رہی کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا۔ اس جلسے کے بعد جو ہے وہاں گرفتاریاں شروع ہو گئیں کراچی میں، اور کراچی کی سڑکوں پر ٹینک نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کچھ فوجی بھی مارے گئے ہیں، اور پولیس انسپیکٹر بھی مارا گیا، اور جس کے بعد رد عمل میں یہ ہوا کہ فوجیوں نے IG کو حراست میں لے لیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس کے ذریعے پھیلائی گئیں، اور انڈین میڈیا نے ساری رات بلکہ 24 گھنٹے تک اس کا شور واویلا کیا، پرچار کیا، چرچا کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، یہ ہو، جبکہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے ہے کراچی میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے، سارے اخبارات میں نوٹ ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ یہاں کوئی سینسرشپ تھی یا یہاں پہ چھپا لیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا پھر بھی پاکستان میں
بھارت کے مقابلے میں آزاد ہے۔ بھارت میں ساری قطعاً جو ہے پابندیاں جو نیشنلزم کے نام پہ ہے میڈیا پر، اور وہ لوگوں کو حدود میں رکھا گیا ہے۔ میں دہلی پریس کلب گیا اور میں نے وہاں جا کے جرنلسٹوں کے مختلف انٹرویو کیے، تو وہاں بھی یہی پتہ لگا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہم پہ بڑی پابندیاں ہیں، ہم تنظیم نہیں بنا سکتے، ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، ہم ورکرز کی بات نہیں کر سکتے، ہم تمام جو صحافی ورکرز ہیں ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تنظیمیں بنانے پہ بھی پابندی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ الگ بات ہے کہ میڈیا جو ہے یہاں پہ بھی اس انداز میں آزاد نہیں جس انداز میں یورپین ممالک میں یا آزاد ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سے زیادہ کنٹرول بھارت میں ہے، جس کا بڑا چرچا ہے، جو یہ شور مچاتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور وہاں تقریر کی اور تحریر کی آزادی ہے۔ تو آزادی تو آپ کے سامنے ہے کہ آج کل بھی جو ہنگامے جس انداز میں ہو رہے ہیں، دہلی میں جس انداز میں گھراؤ، جہاں فوج طلب کی گئی ہے، جہاں مودی سرکار کی موجودگی میں دوسری دفعہ وہ ابھی جیت کے آئے ہیں، بڑی اکثریت سے جیت کے آئے ہیں، لیکن ہندوازم کے نام پر اور انتہا پسندی کے نام پہ جو وہ قوانین میں تبدیلی کر رہے ہیں اور جس انداز میں لوگوں کو، اقلیتوں کو اپنا محتاج بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا جو رد عمل آیا خاص طور پر سکھوں کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بڑی مارا ماری ہو رہی ہے اور کوئی مسئلہ وہاں پہ حل نہیں ہو رہا، نہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ ہماری آنکھ کا بال کو وہ شتیر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس تمام فیک نیوز کا اس انداز میں بالکل ریئیکشن نہیں دیا جس انداز میں اسے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے دینا چاہیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب یہ فیک نیوز اور اتنی بڑی تحقیق سامنے آئی تو یہ جو معاملات ہیں اس کو ایسا اچھالا جانا چاہیے تھا کہ دنیا کو، اس وقت دنیا متوجہ تو ہو گئی لیکن ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، وہ ہوئی EU ڈس انفو لیب کی وجہ سے، جنہوں نے تحقیقات کی، جنہوں نے کئی سال کوشش کی۔ 2005 سے یہ کام شروع ہوا، آپریشن شروع ہوا، اور آج یہ بات فائنل ہوئی۔ تو کس انداز میں کہ وہاں سے ہی معاملات ہوئے اور دنیا کی مطلب یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھارت کیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے میڈیا نے اس محب الوطنی کا ثبوت نہیں دیا، اس حب الوطنی کا ثبوت نہیں دیا کہ جس انداز میں انہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ بھارت میں ذرا سی یہاں کوئی بات ہو تو کس انداز میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے جعلی آپریشن کیے تو انہوں نے کس انداز میں شور مچایا کہ ہم نے پاکستان پر یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر۔ ہمارے فضائیہ نے جس انداز میں ان کو مار بھگایا، جس طرح ان کو نقصان پہنچایا، جس طرح ان کے پائلٹ گرفتار کیے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ شور کیوں نہیں مچتا؟ میڈیا کو سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم اس دھرتی کے ثبوت ہے، ہمیں اس دھرتی سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں پاکستان سے پہچانا جاتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں ہمیں وہ ریئیکشن دینا چاہیے تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ساتھ 15 سال سے یہ فراڈ ہو رہا ہے، بھارت ایک فراڈ کر رہا ہے۔ اس فراڈ پہ میڈیا ہاؤسز کو پروگرام کرنے چاہیے تھے، بلکہ اگر 24 گھنٹے کی نشریات کرتے تو شاید وہ بھی کم ہوتے، 48 گھنٹے بھی ہو سکتے تھے، مسلسل چل سکتے تھے، پورا ہفتہ ہی چل سکتے تھے، اور کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مملکت کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی۔ ان سازشوں کو بے نقاب کرنا، اور خاص طور پہ اصلی دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بھارت نے جعلی خبریں پھیلائیں، جعلی معاملات، جعلی تنظیمیں، جعلی NGOs کے سہارے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اسے وہ رزلٹ نہیں مل سکا جو رزلٹ وہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے کوشش تو کی، اس نے مطلب فاؤل تو کھیلا۔ یہ تو انداز نہیں ہے مداخلت ہماری ریاست میں۔ ہم ہر پلیٹ فارم پہ شور مچاتے ہیں کہ بھارت ہمارے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں یہ دہشت گردی میں بھی شامل ہے۔ کلبھوشن بھی پکڑا گیا، دوسرے بھی پکڑے گئے، ابھی 3 دن پہلے لاہور سے ایک دہشت گردوں کا بہت بڑا گروپ پکڑا گیا، اور پھر وہ نیوزی لینڈ میں جس نے مسجد میں فائرنگ کر کے 50 نمازیوں کو مارا تھا، اس کا بھی ثابت ہو گیا، اور ثبوت آ گئے سامنے رپورٹ میں کہ اس نے 40 دن جو ہے وہ بھارت میں گزارے تھے، لیکن وہ پاکستان کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان سلامتی چاہتا ہے، پاکستان اپنی سلامتی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اپنے گرد و نواح میں بسنے والے ہمسایوں کی بھی خوشحالی چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہمسائے جو ہیں وہ اس طرح کی ازلی دشمنی کا مظاہرہ کریں، جعلی تنظیمیں بنائیں، جعلی NGOs بنائیں، جعلی آرگنائزیشن بنائیں، جعلی صحافی تنظیمیں میڈیا ورکرز کی بنائیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں، تو یقیناً بات ہے کہ ہمیں اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا منہ دکھانا چاہیے، اس کو بے نقاب کر کے اس کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے کرنا چاہیے کہ یہ وہ کالا چہرہ ہے جو دنیا کا امن نہیں چاہتا،
جو دنیا میں فساد چاہتا ہے، جس کے اپنے ملک میں اپنی دھرتی پر فساد بپا ہے، جہاں اقلیت محفوظ نہیں ہے، جہاں ان کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے پامال کیا جا رہا ہے، آنے والے سیاح خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کی آبرو ریزی تک ہو رہی ہے، اور کیا ہوگا؟ ہمیں اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ہم وسیع القلب ضرور ہیں، ہمیں مصلحت پسندی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مملکت ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری شان ہے، تو ہم اپنے اصلی دشمن کا اصلی کالا چہرہ جو ہے وہ دکھانا کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ بات سوچنے کی یہ ہے کہ آخر یہ جعلی خبروں سے بھارت کیا چاہتا تھا؟ بھارت اپنے مفادات کا پرچار کرتا رہا اور پاکستان کی مخالفت کر کے اسے نقصان پہنچاتا رہا، ہرزہ سرائی کرتا رہا، پاکستان کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا رہا، تو اس کا پاکستانی حکومت نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ ملوث ہیں، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب اقوام متحدہ کو اور یورپی یونین کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا، اگر وہ ایکشن نہیں لے گا تو پھر اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ آپ غور تو کریں ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ 15 سال تک ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، ہمارے خلاف جعلی خبریں چلتی رہیں، ہمارے خلاف اخبارات میں مضامین لکھے جاتے رہے، کیا نہیں کیا گیا بھارت کی طرف سے، لیکن کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا؟ آپ یہ سوچیں کہ 750 جعلی NGOs اور پھر آرگنائزیشن میڈیا کی غیر فعال تنظیموں کے نام پہ یہ سارا کام ہوتا رہا، اور پھر بھی بھارت کو کچھ نہیں۔ بھارت کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے، کہتے ہیں اس میں راج شامل نہیں، لیکن یہ کمپیوٹرز کا بھی کھیل نہیں ہے، ایسا یہ گورکھ دھندا نہیں ہے کہ چند کمپیوٹر رکھے، یہ ایک بہت بڑا طویل منصوبہ تھا جس کے تحت یہ کام ہو رہا تھا، اور اس میں را بھی شامل ہوگی جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے۔ فی الحال کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں، لیکن انڈین کرونیکلز جو تھے وہ اور دوسرے لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ کیا ہے؟ مقصد تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں نیچا دکھانا ہے، پاکستان کی بدنامی کا سبب کرنا ہے، پاکستان کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا ہے، پاکستان کے خلاف رائے عامہ تیار کرنی ہے، یہی مقصد تھا نا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہم خاص طور پر پاکستان امن اور سلامتی کی بات کرتا ہے۔ پاکستان نے چاہے یہاں حکومت آمریت کی ہو یا عوامی ہو، منتخب حکومت ہو، پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے، خارجہ پالیسی میں اس کا یہی ہے کہ امن اور سلامتی جیو اور جینے دو۔ اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغانستان میں اگر کابل میں امن نہیں تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے اگر تہران میں سکون نہیں تو پاکستان میں بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں اگر ترقی اور خوشحالی کی بات نہیں ہو پا رہی تو پھر پاکستان میں بھی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ پاکستان خطے کی بات کرتا ہے۔ پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، پاکستان کے جتنے منصوبے ہیں وہ خطے کی خوشحالی کی بات کرتا ہے اور ہمسایوں کی بھی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ ازلی دشمن کی طرح ہم سے سامنے ہمیں نظر آتا ہے اور نئی سے نئی سازشیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جعلی مقابلے بناتا ہے، کبھی جعلی حملے کرتا ہے اور پھر دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا چیلنج تو صرف اتنا ہے کہ اگر ہمارے میڈیا کی خبریں غلط ہیں تو مقبوضہ کشمیر جو قبضہ شدہ زیر قبضہ بھارت کے ہے، کشمیر، جموں و کشمیر، تو وہاں لے جا کے انٹرنیشنل کسی وفد کا دورہ تو کروائے۔ ہم ہمیشہ حاضر ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہاں لوگ آئے ہیں، سفراء کے وفد بھی گئے ہیں اور وزراء کے وفد بھی گئے ہیں، مشیروں کے وفد بھی گئے ہیں، اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کے وفد بھی گئے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں لوگ پھرے ہیں اور آزادی سے پھرے، انہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں بہت فرق ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ان کو حقوق دینے پڑیں گے، جب تک نہیں دیں گے انریسٹ رہے گا، پورے بھارت میں انریسٹ رہے گا۔ آج جس طرح کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کشمیریوں کے ساتھ قانون میں تبدیلی کر کے ان کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس طرح سکھوں کو کی گئی تو پھر بھارت کا بٹوارا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا بھارت کو سوچنا چاہیے اور انٹرنیشنل اداروں کو، اقوام متحدہ کو، یورپی یونین کو، سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھارت جو ہے، بھارت کی اس طرح کی سازشیں، جعلی خبریں، فیک نیوز جو ہیں، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج اتنا ہی، ناصر نقوی کو اجازت دیے، INN کے ساتھ رہیے، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی تحقیق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔